ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام 20 ہر اسلامی ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور ان میں آج رجب المرجب کا جو 13، 14، 15 ہے، اس کا ایک خاص عمل آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ اور ہر اسلامی ماہ کے ایام 20 میں، یعنی 13 اسلامی تاریخ کو، 14 اسلامی تاریخ کو، 15 اسلامی تاریخ کو، یہ عمل اگر آپ کر لیں اور رجب میں اس کا آغاز کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک خاص عنایت عطا فرمائے گا کہ آپ کی دعائیں پورا ماہ رد نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اور یہ خاص الخاص عمل ہے، چونکہ رجب کے اندر جو اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے کہ یہ وہ مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور زمانہ قدیم میں بھی اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ایام 20 کہا جاتا ہے ان دنوں کو جو روشن ہوتے ہیں، یعنی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، چونکہ سفیدی ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے اور چاند کی فل روشنی ہوتی ہے، ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، دن بھی روشن ہوتا ہے سورج کی وجہ سے، اور رات روشن ہوتی ہے چاند کی وجہ سے، اور آسمان روشن نظر آتا ہے، اس لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا، سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو تپش کی وجہ سے جنت کے ماحول کے عادی تھے۔ انسان کسی ایسے ماحول میں ہو، ٹھنڈ سے گرمی میں آ جائے تو اس کی طبیعت پہ، جسم پہ فرق پڑتا ہے، تو آپ کی سکن پہ، جلد پہ اثر پڑا اور آپ کی جلد سیاہ ہو گئی۔ تو آپ نے 13 تاریخ جب آئی تو آپ نے روزہ رکھا، 14ویں کا بھی روزہ رکھا، 15ویں کا بھی روزہ رکھا۔ پہلے دن ہلکی سی وائٹ ہوئی، دوسرے دن اس سے ہلکی وائٹ ہوئی، تیسرے دن بالکل جلد جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ اس لیے ان کو ایام 20 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی۔ اور روزوں کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسائی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، دیگر کتب کے اندر بھی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تواتر کے ساتھ ان 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو ایوب انصاری ہیں، اور دیگر صحابہ کو آپ نے تلقین بھی فرمائی۔ جو آدمی ان 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو 30 دن، 1 ماہ کے روزوں کا اجر دیتا ہے، چونکہ قرآن کا حکم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو 1 نیکی 10 گنا ہے۔ گویا کہ اگر آپ ان 3 دن میں یہ وظیفہ کر لیں گے، جو وظیفہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، تو آپ پورا مہینہ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے، اور اللہ آپ کو پورا مہینہ عنایات عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ آپ جب ان 3 دن میں اس ترتیب سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب باقی دنوں میں آپ یہی جملہ کہہ کر اللہ کے سامنے دعا کریں گے، ایک تو اللہ آپ کو 30 دن اپنے سے مانگنے والوں میں شامل کر لے گا، چونکہ مسلمان کی 1 نیکی کتنے گنا بڑھتی ہے؟ 10 گنا۔ یہ تو قرآن کا امر ہے نا۔ اب آپ جب 3 دن اللہ کے حضور مانگیں گے، گویا کہ اظہار کریں گے کہ ہم مسلمان مانگتے، ہاتھ پھیلاتے، فریاد کرتے، صدا لگاتے صرف اللہ کے آگے ہیں۔ اب یہ اپنا آپ نظریہ عقیدہ قرآن کا پیش کریں گے، پھر اللہ آپ کو، کیوں کہ یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ اس پیغمبر کا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی پاروں کے اندر، اور اس نبی کا ذکر کیا، اور نبی کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ انی وہن العزم منی واشتعل الرأس، آپ نے خود فرمایا اللہ کے حضور پہلے یہ جملہ کہہ کر، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے تو بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارے تو آج 30 سال کی عمر میں سفید ہو چکے ہیں بال، آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی کے 3-4 بال سفید تھے 63 سال کی عمر میں، صرف 3-4 بال۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ بڑھاپا آ گیا، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس کے اندر قیامت کے احوال ہیں۔ سورہ مرسلات میں، دوسری جگہ سورہ نبا نے، ان 3 صورتوں کا ذکر کیا۔ اب
وہاں پر 80 سال 90 سال کی عمر میں جا کر بالوں کی سفیدی آتی تھی. اور یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، وہ اپنی داڑھی کو آٹا لگا کے موت کے وقت وصیت کی کہ اللہ کے رسول نے کہا جس کی داڑھی کے بال سفید ہوں گے میں اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لوں گا. تو اس لیے اپنی داڑھی، کیونکہ داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے تو ہماری تو خوراکوں کی وجہ سے وائٹ ہو گئے، اس لیے اس جملے کو ہم نہیں سمجھ سکتے. نبی نے کہا کہ میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں. پیغمبر کا نام تھا زکریا علیہ السلام. نا امید تھے اولاد نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر نے ان کی بیوی کو عاقرہ کہہ دیا تھا. قرآن کہتا ہے عاقرہ، کہ انہوں نے کہا میری بیوی بھانج ہے. نا امید ہو گئے نا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اولاد آپ کی نہیں ہو سکتی تو بندہ نا امید ہو جاتا ہے. پھر اب آپ دیکھیے انہوں نے دو نا امیدیں سامنے تھیں. ایک بڑھاپا، بالکل ہڈیاں کمزور ہو گئی، ایج شیخ فانی بن گئے، اور دوسرا بیوی بھانج ہے، بوڑھی بھی ہے بھانج بھی ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو قرآن نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر، اور آپ نے دونوں چیزوں کا اظہار کر کے فرمایا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، یعنی میں بوڑھا حد درجے ہو چکا ہوں، اور میری بیوی عاقر ہے. لیکن ایک جملہ کہا جو آپ کو سمجھ آ جائے. آج ہر مسلمان اگر یہ جملہ کر کے دعا کرے گا دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یہ اس میں عزم بن گیا چونکہ نبی کے منہ سے نکلا ہے. ایک نبی نے لفظ منہ سے نکالا، بنی اسرائیل کے نبی ہیں زکریہ علیہ السلام. اللہ نے اپنے قرآن کی زینت بنایا، پھر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتار کے زبان نبوت سے بھی اس کو جاری کیا، اور پھر ہمارے سامنے قرآن پاک کی شکل میں محفوظ کر دیا کہ ہم اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیں. آپ نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ لیکن ایک بات ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بھانج ہو چکی ہے، سب کچھ نا امیدی ہے، لیکن ایک بات ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے تو نے مجھے نا امید نہیں کیا. کتنی بڑی بات کہی ہے. یہ جملہ جب کہا نا اللہ رب العزت ایک دم نازل فرما رہے ہیں، نزول فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹا یحییٰ عطا ہوگا. دیکھیں بھانج کو بیٹا مل رہا ہے، بوڑھا ضعیف، ڈاکٹرز نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. آج لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. یہاں کتنے لوگ میرے پاس آئے، کہا جی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ٹیسٹ ٹیوب بھی فیل ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. میں نے کہا آپ قرآن پڑھیں، اللہ سے امید رکھیں، یہ عمل کریں، یہ پئیں. اللہ نے ان کو نواز بھی دیا. نا امید لوگ، کیونکہ ہمیں پیغمبر نے سکھایا، ہر پیغمبر کا واقعہ ہے. یہ تو میں نے ایک پیغمبر کا آپ کو بتایا. اب یہ جملہ آپ یاد کر لیں، ولم، آپ سارے پڑھ لیں، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. سورہ مریم آیت نمبر 4 کا حصہ ہے. اتنا مختصر جملہ، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ تو نے مجھے کبھی نا امید نہیں کیا. تو اب یہ جملہ جب کہا نا، اس جملے نے اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کر دیا. اللہ نے نا امیدی سے امید نکالی. بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ جو بندہ بھی زکریہ علیہ السلام کا یہ جملہ یاد کر لے گا، امت کو ہمیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان الفاظ میں دعا کریں نا. اب ہمیں کوئی کہانی تو نہیں سنا رہے خالی اللہ ہمیں طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا پیغمبر مجھ سے یوں مانگ رہا ہے تو تم بھی تو سیکھو مانگنے کا طریقہ. اب اس کو آپ نے 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. جس کی اولاد نہیں ہے یا جس کو کوئی مسئلہ ہے شادی کا، کوئی بھی کاروبار کا، قید کا مسائل ہیں کوئی بھی، وہ اس کو 13 14 15 کے روزے رکھ لے تو اچھی بات ہے. روزہ نہ رکھ سکے تو پھر یہ مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد اوابین کے 2 نفل پڑھ لے، اور اس کے بعد یہ پڑھے 70 مرتبہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. 70 مرتبہ پڑھے 3 دن تک، 13واں 14ویں 15ویں. ہر مہینے اگر یہ عمل کر لے تو اس کو زندگی میں انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی.
جو پریشانی آئے گی فوراً ہاتھ اٹھائے گا. 3 دن یا ذہن میں رکھ لے کہ اب نیا مہینہ چاند نکلنے والا ہے, 3 دن میرے پاس ہے, میں اللہ سے مانگوں گا اپنے پورے مہینے کی چیزیں, اللہ اس کو اس مہینے کی نعمتیں عطا فرما دے گا. اب یہ یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اتنا فیض ملے گا. اور آپ اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں, 3 بار پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد تصور میں زکریا علیہ السلام اور پھر ان کی زوجہ کا, پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد بھی دے گا, نعمت بھی دے گا, رزق بھی دے گا, عزت بھی دے گا, اور پریشانیاں بھی دور کرے گا. جو مقصد سامنے رکھیں گے ہر مقصد کو اللہ رب العزت قبول فرما کے پورا کرے گا. یہ تو ایک نعمت کا ذکر اللہ نے کیا نا, یعنی وہ بڑی نعمت تھی کہ اولاد بڑی نعمت ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو قدر آتی ہے, تو اللہ نے جب ان کو دے دی, اس طرح ہر مقصد اس میں پورا ہوگا. آپ اس کو ایام 20 کا حصہ بنائیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی نعمتیں آپ کے گھروں میں جاری و ساری فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.